السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ وتمسک بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، عرفہ کے روزے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا واضح ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوم یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ میں اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، ایک گزشتہ سال اور ایک آنے والا سال۔ اب یہاں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ روزہ کس دن رکھنا چاہیے ان لوگوں کو جن کا مطلع، جن کی رؤیت سعودیہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان سے مختلف ہے۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح دینی تمام کے تمام معاملات، چاہے وہ روزہ رکھنا ہو، چاہے وہ روزے کا اختتام ہو، چاہے رمضان کا آغاز ہو یا رمضان کا اختتام ہو، چاہے نمازوں کے اوقات ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان اپنے ملک کے حساب سے کرتا ہے۔ جس ملک کا وہ باسی ہے، جہاں کا وہ رہنے والا ہے، وہیں کے حساب کا وہ مکلف ہے، وہ دوسرے ملکوں کے حساب کا مکلف نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج سے 100 سال 200 سال پہلے آپ چلے جائیں تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی یہ جان سکے کہ سعودیہ میں کیا تاریخ ہے اور ہمارے ہاں تاریخ کیا ہے۔ ان چیزوں کو فوراً جاننا یہ اس وقت ممکن نہیں تھا۔ آج اگر نیٹ کی دنیا میں ہمیں یہ چیزیں بڑی آسانی سے مل سکتی ہیں تو کبھی ایسا وقت پھر بھی آ سکتا ہے کہ جب ان چیزوں کو جاننا پھر محال اور ناممکن ہو جائے۔ تو اس لیے اس بارے میں بھی اگر بات کی جائے، یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو آج سے 100 سال 200 سال پہلے اس طرح کے اختلاف کا وجود نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر ملک کے رہنے والے وہ اپنے ملک کے حساب سے عید کر رہے ہیں، اپنے ملک کے حساب سے روزے رکھ رہے ہیں، اپنے ملک کے حساب سے ان کا عرفہ ہے، اپنے ملک کے حساب سے ان کا عاشورہ ہے۔ یہ سارے معاملات اپنے ملک کے حساب سے ہو رہے ہیں۔ اور اگر یوم عرفہ سعودیہ کے حساب سے لے لیا جائے تو اس میں کئی ایک پیچیدگیاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض ملک ایسے بھی ہیں جہاں پہ سعودیہ سے بھی پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، تو کیا ان لوگوں کو اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ وہ سعودیہ کے حساب سے عرفہ کا روزہ رکھیں؟ تو ان کے ہاں تو عید کا دن ہوگا، تو پھر عید والے دن تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لہٰذا اس فضیلت سے وہ محروم رہ جائیں گے۔ اسی طرح جن لوگوں کے ہاں رات ہوتی ہے اور سعودیہ میں دن ہوتا ہے تو وہ بھی تو وہاں کے حساب کو نہیں پا سکتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عرفہ کا ذکر فرمایا ہے وہاں پہ امہات المؤمنین بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے رسول 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو 9 ذی الحجہ کا الگ سے ذکر بھی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عرفہ چونکہ دنیا میں ایک ہی ہے، یعنی مکہ میں ہی ہے جس دن میدان عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس لیے صرف سعودیہ کے حساب سے ہی روزہ رکھا جائے گا، تو یہ بات اس اعتبار سے بھی درست نہیں ہے کہ لیلۃ القدر جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا وہ بھی تو ایک ہی رات میں نازل ہوئی، نزول بھی ایک ہی رات میں ہوا، تو وہاں تو یہ بات نہیں کہی جاتی کہ لیلۃ القدر بھی سعودیہ کے حساب سے ہوگی، مکہ کے حساب سے ہوگی، کیونکہ قرآن تو وہاں نازل ہوا۔ تو جس طرح لیلۃ القدر ہر ملک میں مختلف ہے، جس طرح عید مختلف ہے، جس طرح نماز کے اوقات مختلف ہیں، اسی طرح عرفہ کا روزہ وہ بھی اپنے اپنے ملک کے حساب سے ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 9 ذی الحجہ اپنے ملک کے حساب سے جو ہو اس میں روزہ رکھیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ اختلاف سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے لیے ممکن ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب اپنے ملک کا مطلب وہ سعودیہ سے ایک دن پیچھے ہو، ایک دن چاند بعد میں نظر آتا ہو، اگر پہلے نظر آئے تو پھر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ان کے لیے یہ اختلاف سے نکلنا اس طرح سے بھی ممکن ہے کہ وہ سعودیہ کے حساب سے، یعنی یہاں اپنے ملک میں جب 8 ذی الحجہ ہو تو اس کا بھی روزہ رکھ لیں، اور جب اپنے ملک میں 9 ذی الحجہ ہو تو اس کا بھی روزہ رکھ لیں، تو دونوں دنوں کا روزہ ہی رکھنا یہ اختلاف سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے۔
باقی 8 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا مستحسن عمل ہے، رکھا جا سکتا ہے، ناجائز تو نہیں ہے، تو اس لیے جب رکھا جا سکتا ہے، فضیلت والا عمل ہے، تو 8 کو بھی رکھیں، 9 کو بھی رکھیں، اور اس سے پہلے کے ایام میں بھی اگر ممکن ہو تو یہ چونکہ پورے کا پورا عشرہ، یہ پورے کے پورے دن ہی فضیلت والے دن ہیں، ان میں عمل کیا گیا، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ عمل، تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ ہر بندہ 8 کا بھی روزہ رکھ لے، 9 کا بھی روزہ رکھ لے، لیکن اگر کسی کے لیے 8 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے تو 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے، انشاءاللہ یوم عرفہ کو وہ پا لے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ذوالحجہ کے ایام میں ہمیں صحیح معنوں میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان میں کیا گیا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ محبوب عمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔